وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، اپنے گزشتہ لیکچرز میں ہم نے اسم کے بارے میں بہت کچھ پڑھا۔ ہم نے اسم کے بارے میں 4 ضروری باتیں پڑھیں، اس کی جنس، عدد، وسعت اور اعرابی حالت۔ پھر ہم نے ایک سے زائد یعنی 2 یا 2 سے زائد اسموں کو آپس میں ملانے کا طریقہ سیکھا، اور ہم نے دیکھا کہ جب 2 یا 2 سے زائد اسم آپس میں ملتے ہیں تو اس سے مرکب بنتا ہے، اور مرکب ناقص کی 4 قسمیں ہم نے پڑھی: مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی اور مرکب جاری۔ اور پھر ہم نے مرکب تام یعنی جملہ پڑھا، جملہ اسمیہ۔ ناظرین، آج سے ہم جملہ فعلیہ شروع کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور ہم نے دیکھا کہ عربی زبان میں با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم کو اسم کہتے ہیں، جو کہ نام ہوتا ہے، کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام، کسی خوبی یا خامی کا نام، یا کسی کام کا نام۔ اور دوسری قسم تھی فعل، ایسا کلمہ جس میں کام کا نام بھی پایا جائے اور اس کام کے کرنے یا ہونے کا زمانہ بھی۔ اور تیسری قسم تھی حرف، یعنی ایسا کلمہ جو نہ تو اسم ہو اور نہ ہی فعل، اسے حرف کہتے ہیں۔ تو ناظرین، فعل کہتے ہیں ایسے کلمہ کو جس میں کام کا نام بھی ظاہر ہو اور اس کا زمانہ بھی۔ مثلاً نصر کا معنی ہے مدد کرنا، یہ ایک کام کا نام ہے، تو اس لیے اسے ہم مصدر اور اسم کہتے ہیں، اور اس پر اسم کی علامت بھی موجود ہے، تنوین۔ اس کا معنی ہے مدد کرنا۔ اور اگر ہم کہیں کہ مدد کی یا مدد کی جائے گی، تو اس میں کام کا نام بھی ظاہر ہو رہا ہے اور اس کا زمانہ بھی۔ مدد کی یعنی یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، گزرے ہوئے زمانہ کی۔ اور اگر کہا جائے کہ مدد کرے گا یا مدد کرتا ہے، تو اس میں بھی کام کا نام بھی ہے اور اس کے کرنے یا ہونے کا زمانہ بھی۔ مدد کرتا ہے کا معنی ہے کہ یہ کام آج کل ہو رہا ہے، اور مدد کرے گا کا معنی ہے کہ یہ کام آنے والے زمانہ میں، مستقبل میں ہوگا۔ تو ایسے کلمہ کو فعل کہتے ہیں۔ ناظرین، عربی زبان میں فعل کا بنیادی مادہ صرف 3 حروف ہوتے ہیں، اور ان 3 حروف سے آگے فعل کی مختلف شکلیں بنتی ہیں، یعنی فعل ماضی اور فعل مضارع۔ فعل ماضی ایسا فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، اور فعل مضارع جس میں حال اور مستقبل کا زمانہ پایا جائے۔ ناظرین، اگر ہم یہ کلمہ دیکھیں فعل، تو اس میں 3 حروف ہیں، فا، عین اور لام۔ اور اگر ہم مزید دیکھیں تو عربی زبان میں ہر فعل کا بنیادی مادہ صرف 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے،
جسٹ 3 لیٹرز. اب ناظرین ہم نے ایک فعل دیکھا نصرن، تو اس کا بنیادی مادہ 3 حروف تھے، نون، صاد اور را. نصرن جو کہ ابھی مصدر ہے، لیکن جب یہ فعل کی شکل میں آتا ہے تو اس کا بنیادی مادہ صرف یہ 3 حروف ہیں، نون، صاد اور را. اور ناظرین ان 3 حروف کو فعل کا بنیادی مادہ کہتے ہیں، یعنی اس کی روٹ. اور یہ 3 حروف ترتیب کے حساب سے ہم دیکھیں، پہلا حرف ہے اسے کہتے ہیں فا کلمہ، وہ دیکھیں فا کے ساتھ منسلک ہے. اور جو دوسرا حرف ہے مادے کا وہ بیچ میں ہے، وہ عین کلمہ کے ساتھ مل رہا ہے. اور تیسرا حرف جو ہے را، وہ لام کے ساتھ منسلک ہو رہا ہے. تو یہ جو فعل کے بنیادی مادہ کے 3 حروف ہوتے ہیں، ان میں سے پہلے حرف کو ہم کہتے ہیں فا کلمہ، دوسرے کو کہتے ہیں عین کلمہ، اور تیسرے کو کہتے ہیں لام کلمہ. فا، عین اور لام فعل کی ترتیب کے مطابق. ناظرین کرام، عربی زبان میں زمانے 2 طرح کے ہیں. اگر ہم اردو یا انگریزی میں دیکھیں تو زمانہ بنیادی طور پر 3 طرح کا ہے. 3 طرح. ایک وہ زمانہ جو گزر چکا ہے، اسے ہم فعل ماضی کہتے ہیں، یعنی پاسٹ ٹینس. اور جو زمانہ ابھی گزر رہا ہے، چل رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فعل حال، یعنی پریزنٹ ٹینس. اور جو زمانہ آنے والا ہے اسے ہم اردو میں کہتے ہیں فعل مستقبل، اور انگریزی میں اسے کہتے ہیں فیوچر ٹینس. لیکن ناظرین، عربی زبان میں زمانے بنیادی طور پر صرف 2 ہیں. ان میں سے پہلے زمانے کو جو گزر چکا ہے اسے کہتے ہیں فعل ماضی، اور جو اس کے بعد کا زمانہ ہے اس سب کو کہتے ہیں فعل مضارع. فعل ماضی اور فعل مضارع. تو ناظرین، جو فعل ماضی ہے اس میں تو صرف گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے، لیکن جو فعل مضارع ہے عربی زبان کے مطابق اس میں حال اور مستقبل، یعنی موجودہ زمانہ اور آنے والا زمانہ، یہ دونوں پائے جاتے ہیں، اور ان دونوں کو ہم فعل مضارع کہتے ہیں. تو ناظرین، سب سے پہلے ہم پڑھیں گے فعل ماضی، جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، یعنی پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس. ناظرین، فعل کا بنیادی مادہ ہم نے دیکھا کہ صرف 3 حروف ہوتے ہیں، جن کو فا، عین اور لام کلمہ کہتے ہیں. تو عربی زبان میں مادے کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو فعل 2 طرح کے ہیں. ایک وہ فعل جن کے مادے کے 3 حروف ہی رہتے ہیں اور اس میں کسی چوتھے، پانچویں یا چھٹے حرف کا اضافہ نہیں ہوتا، وہی 3 حروف. تو ایسے فعل کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد. ثلاثی کا مطلب ہے 3، اور مجرد کا معنی آپ سمجھ لیں کہ اونلی، کہ جو صرف 3 مادے کے حروف ہیں وہی حروف فعل کا حصہ بنتے ہیں اور رہتے ہیں، اور ان میں کسی اور حرف کا اضافہ نہیں ہوتا. جبکہ کچھ فعل ایسے ہیں جن میں مادے کے بنیادی حروف تو وہی 3 ہیں، لیکن ان میں کچھ مزید حروف کا اضافہ ہو جاتا ہے، 1، 2 یا 3 کا.
ایسے افعال کو ہم کہتے ہیں ثلاثی مزید. ثلاثی مزید یعنی جس میں 3 مادے کے حروف ہوں گے اور ان میں کچھ مزید حروف کا اضافہ ہو جائے گا. تو ابھی ہم صرف ثلاثی مجرد کے افعال پڑھیں گے. اور ناظرین، ثلاثی مجرد یعنی ایسے فعل جن میں صرف مادے کے 3 حروف پائے جاتے ہیں اور ان میں کسی مزید حرف کا اضافہ نہیں ہوتا، اس میں فعل ماضی کے 3 مختلف وزن ہیں. ناظرین، سب سے زیادہ تعداد میں آنے والے مادے اس وزن پہ آتے ہیں، فعل، یعنی ان کے پہلا حرف جو ہے فا کلمہ اس پر زبر ہوتی ہے، لام کلمہ پر بھی زبر ہوتی ہے اور عین کلمہ پر بھی زبر ہوتی ہے جو بیچ والا ہے. تو ان کا وزن کیا بنے گا؟ فعل. یعنی ہم نے جو مادہ دیکھا تھا نون صاد را، تو یہ فعل کے وزن پہ آتا ہے، تو یہ بنے گا ناصارہ، اور اس کا معنی ہوتا ہے اس نے مدد کی. ناصارہ فعل ماضی، اس نے مدد کی یعنی ماضی میں. ناظرین، عربی زبان میں سب سے زیادہ آنے والے افعال اور ان کے مادے اسی وزن پہ آتے ہیں. اس کی ایگزیکٹ کیلکولیشن تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی 70% کے قریب مادے جو ہیں یا شاید اس سے بھی زیادہ وہ اس وزن پہ آتے ہیں، فعل کے وزن پہ. جیسے ناصارہ، قاتلہ، ضربہ، ترکہ، سجدہ، بہت سے وزن اس پر آتے ہیں. جبکہ اس سے بہت کم مادے جو ہیں وہ اس وزن پہ آتے ہیں، فعیلہ. فعیلہ یعنی ان کا جو عین کلمہ ہے اس پر فتحہ یعنی زبر نہیں بلکہ کسرہ یعنی زیر آتی ہے اور اس وزن پہ آتے ہیں. مثال اس کی دیکھتے ہیں، سامعہ. یہ ناصرہ میں عین کلمہ پر زبر اور سامعہ میں عین کلمہ جو بیچ والا حرف ہے اس پر کسرہ یعنی زیر. سامعہ. سامعہ کا مطلب ہے اس نے سنا. اور اس وزن پر مزید آنے والے افعال میں سے ہے شاہدہ، اس نے شہادت دی، گواہی دی. حمیدہ، اس نے تعریف کی، حمد کی. حاسبہ، یہ دوسرا وزن ہے، فاعلہ کا وزن. اور اس وزن پر اندازاً آپ کہہ لیں کہ کوئی 20% کے قریب افعال اس وزن پہ آتے ہیں اور بہت ہی کم ثلاثی مجرد افعال فاعولہ کے وزن پہ آتے ہیں، یعنی ان کے عین کلمہ پر پیش ہوتی ہے، فاعولہ. اور اس کی مثال ہے قاروبہ. قاروبہ کا معنی ہے وہ قریب ہوا. یا بعودہ، با عین اور دال، بعودہ، بعید کا لفظ اسی سے نکلا ہے. بعودہ وہ دور ہوا. حسنہ وہ اچھا ہوا. تو یہ ناظرین بہت ہی تھوڑے، آپ کہہ لیں کہ 5% سے زیادہ نہیں ہوں گے مادے جو اس وزن پہ آتے ہیں. تو یہاں سے ناظرین ہم نے دیکھا کہ عربی زبان میں ثلاثی مجرد افعال کے 3 وزن ہیں. پہلا اور سب سے اہم وزن فعلہ، جس پر سب سے زیادہ مادے آتے ہیں. یہ ڈائی جو ہے، یہ وزن، یہ ڈائی فعلہ. اور اس سے بہت ہی کم مادے اس وزن پہ آتے ہیں، فعیلہ، جن کے عین کلمہ پر زیر ہوتی ہے، جیسے سامعہ. اور بہت ہی تھوڑے فعل
اس وزن پہ آتے ہیں فاعولا، جیسے کاروبا، باعودا، حاسونا، کاروما۔ تو ثلاثی مجرد کے یہ 3 وزن ہیں، اور اس پہ اگر ہم غور کریں ناظرین تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو فا اور لام کلمہ ہے ان میں فکس حرکت ہے، زبر، فتحہ، تینوں وزنوں میں۔ فاعلا میں بھی فا اور لام کلمہ دونوں پر زبر ہے، فاعیلا میں بھی دونوں پر زبر ہے، اور فاعولا میں بھی دونوں پر زبر ہے، اور فرق صرف ایک کلمہ پہ ہے، اور وہ ہے عین کلمہ۔ تو سب سے زیادہ مادے اپنے عین کلمہ پر فتحہ یعنی زبر پسند کرتے ہیں، ناصرہ، ضربہ، ساجدہ، یہ سارے اس وزن پہ آتے ہیں، اور اس سے بہت کم مادے اپنے عین کلمہ پر کسرہ یعنی زیر لینا پسند کرتے ہیں، تو ان کا وزن پھر بنتا ہے فاعیلا، جیسے سامیہ، جیسے حاسبہ، جیسے شاہدہ، اور بہت ہی کم جو مادے ہیں وہ اپنے عین کلمہ پر یہ ضمہ یعنی پیش کو پسند کرتے ہیں، تو پھر ان کا وزن کیا بنتا ہے؟ وہ بنتا ہے فاعولا، یعنی جیسے قاروبہ۔ یہ